ہاں جی، السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کا لیکچر جو ہے وہ ہے حدیث نمبر 4 کا، اور حدیث نمبر 4 ویسے تو میرے خیال سے ہم نے کلاس میں بھی ایک دفعہ گو تھرو کی تھی، لیکن دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی سارے پوائنٹس تھے۔ تو تقدیر اور انسانی تخلیق اس کا ٹاپک کا انہوں نے حدیث کا وہ عنوان رکھا ہے۔ ترجمے میں جو مین 7-8 پوائنٹس بنتے ہیں وہ ہمارے پاس سامنے آپ کو میں نے لکھ کے دیے ہیں۔ باقی اگر کوئی مسئلے مسائل ہوں تو پوچھ لیجیے گا، ورنہ تو میرے خیال سے کافی ایزی اس میں ایکسپلینیشن کی ہے اس نے۔ ترجمہ جو حدیث کا ہے، حدیث مبارکہ کا، وہ ہے جی پہلا پوائنٹ جو ہمارا بن رہا ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ ساری سچ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آدمی کی تخلیق، انسان کی تخلیق کے بارے میں اس میں پورا وہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں قطرہ آب، مطلب وہاں سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ پھر گوشت کا لوتھڑا تیار کیا جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد 5ویں مہینے کے اندر جو ہے روح پھونکا جاتی ہے۔ رزق اور عمر کا حساب بتایا گیا ہے۔ دین بد نصیب اور خوش نصیب کی بات کی گئی ہے، اور جنت والے کام اور دوزخ والے کاموں کے ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی ایکسپلینیشن اس میں دیکھ لیتے ہیں جی۔ ایکسپلینیشن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ آدمی کی تخلیق کس طرح کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا بیسک سسٹم رکھا ہے انسان کی تخلیق کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے سارے کام پاسبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنانا ہوتا ہے تو ہمارے جو ہیں وہ گوشت کے لوتھڑے سے ہمارا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں مہینے کے اندر جو ہے فرشتے اس میں آ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکتے ہیں۔ روح پھونکنے سے مطلب مراد یہ ہے کہ ایک پورا سانس لیتا ہوا جاتا ہوا بچہ، وہ اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی رزق اور اس کی عمر کا تعین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنا رزق دیا جائے گا، کس قسم کا رزق دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عمر کتنی گزارے گا، کتنی زندگی بسر کرے گا اس دنیا پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی تعین کر لیا جاتا ہے، اسی ٹائم ہی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ بد نصیب و خوش نصیب مطلب کہ آیا کہ اس کی قسمت میں خوش نصیبی ہی رہے گی، یا کوئی بد نصیبی آئے گی، یا کوئی مشکلات آئیں گی، ان سے مجبوریاں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ جنت والے کاموں میں کیا ہے کہ اگر وہ نیک کام کرے گا تو ظاہر ہے جنت کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ جنت والے کاموں میں ہمارے پاس کیا کیا کام آ جاتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینا، نیک اعمال کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے بھلائی سے پیش آنا، جنت والے کاموں کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارک میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت والے کام کرے گا اس کے بیچ اور جنت کے بیچ بہت تھوڑا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو دنیا میں ہی نیک اعمال کرے گا۔ لیکن جو ایسے لوگ جو صرف برے ہی کام کرتے ہیں، بجائے اس کے باوجود کہ ان کو سمجھ ہے اس بات کی کہ یہ دوزخ والے کام ہیں، یہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ ان کاموں سے منع نہیں ہوتے، تو دوزخ اور ان کے درمیان میں بھی بہت تھوڑا فاصلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک اعمال کرنے والا انسان ہے، کسی کو دیکھ کے وہ کبھی کبھار گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے یقیناً بخشش ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنی نیکیوں پہ اور اچھے کاموں پہ جو ہے وہ غرور کرتے ہیں، ان کو غرور و تکبر ہوتا ہے، ان کے لیے اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ پشیمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بالکل معاف نہیں کریں گے، کیونکہ غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت برے اعمال میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، دوزخیوں والے کاموں میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برے کام کرا ہے لیکن وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 5 کا آ جاتا ہے جی ہمارے پاس۔ حدیث نمبر 5 میں ہمارے پاس آ جاتی ہے بدعت کی مذمت۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے کوئی ایسی اپنی طرف سے من گھڑت، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دینا، اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، ٹھیک ہے۔ حدیث جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور آگے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نکالتا ہے اور حالانکہ وہ دین میں موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے حدیث میں یا
قرآن مجید میں یا حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نماز میں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے اس بات کو شامل کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہمارے دین میں یہ بات اس طرح ہے، اپنی طرف سے اس کا مطلب نکال لیتا ہے یا اپنی طرف سے اس کو شامل کر کے اس کی پیروی شروع کر دیتا ہے، اوروں کو بھی کہتا ہے کہ اس بات کی پیروی کرو، تو وہ بات رد ہے اور وہ بندہ جو ہے یا وہ انسان جو ہے وہ یقیناً گھاٹے کا سودا کر ہے۔ اس طرح ایسا کوئی کام جس کا دین میں حکم نہیں ہو اور وہ پھر بھی انسان جو ہے وہ بندہ اس کو کرے، اس کی مطلب اس کی پیروی کرے، اس کو ساری زندگی میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے، اس کام کو نہ چھوڑے، لیکن پھر بھی بجائے اس کے کہ اس کو ختم کر دے اور اس کو باقی لوگوں کی طرف بھی اس کو پہنچائے کہ جی یہ کام آپ کریں اس دین میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک نقصان دہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی بات رد ہوگی، وہ اس کی بات اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جو دین میں ہے وہ صرف وہ ہے جو قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، جو بات جس طرح ہے اسی طرح اگر بیان کی گئی ہے تو وہی سچ ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو ایڈ کرنا، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، وہ رد ہے، اس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے کوئی فتوے وغیرہ ایڈ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی کوئی بیسز نہیں ہوتی، ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ یہ واقعی اس طرح ہے کہ نہیں ہے، تو اپنی طرف سے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا کسی بات کو، وہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے کوئی مسئلہ ہو اس حدیثوں میں تو بتائیے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو اس پوائنٹ کو میں مزید ڈسکس کر دوں گی۔